بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی المرسلین اما بعد۔ السلام علیکم۔ یہ ایمان باللہ کی انشاءاللہ آخری نشست ہوگی، اور اس میں ہم ایمان باللہ کی اس گفتگو کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی ایمان کے ضمن میں، تو اس کے آخر میں ہم نے کہا تھا کہ عرض کیا تھا کہ اس نشست میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو الحمدللہ اس کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، اور اس کی جو پہچان ہے مطلب وہ آپ کو ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، ایمان ایسا لفظ ہے جو سبھی مستعمل کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اس کے بارے میں کچھ گمان بھی وہ رکھتے ہیں اس کے مطلب کے بارے میں، معنی کے بارے میں۔ اسلام میں ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان جو ہے تو یقین کو کہتے ہیں، اور یقین کرنا ہے غیب پر، غیب کی چیزوں پر۔ اور اب اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے، تو یہاں جو ماحول ہے اور جو یہاں کی ہماری زندگی ہے، اس میں ہمارے اور اللہ پاک کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اب آپ چاہے خود کو غیب میں سمجھ لیجئے یا خدا کو غیب میں سمجھ لیجئے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا استحضار جو ہے، مطلب اس کے ہونے کا یقین جو ہے، اس کے وجود کا یقین جو ہے، مطلب یہ یقین کہ وہ ہے، اور اس کے وجود کا یقین جو ہے، اس کا یقین کامل جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے ہونے کے یقین کو پیدا کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارشاد میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے تو وہ دور صحابہ کا دین ہے، اور جو دور صحابہ کے دین کو زندگیوں میں لانے کی ایک کوشش ہے، محنت ہے۔ یعنی جتنے اچھے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا لوگوں کو، اتنے اچھے مسلمان بنانے کی ہماری نیت ہے، اور یہ کوشش ہے اور محنت ہے کہ ایسے مسلمان تیار کیے جائیں جن سے سب کو فائدہ ہو، اپنے ہوں، پرائے ہوں، انسان ہو وہ اپنے دھرم کے ہوں، دوسرے کے دھرم کے ہوں، انسان ہو، جانور ہوں، پیڑ پودے کیوں نہ ہوں، کسی کو بھی اس انسان سے نقصان نہ پہنچے، ایسے انسان تیار کیے جائیں۔ مطلب یہ ایک مانو نرمان کا کام تھا جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب کرنا چاہتے تھے، اور ایسے انسان تیار کرنا چاہتے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنایا تھا، کہ ان کی ذات سے سب کو نفع پہنچتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا حضرت عمر نے، تو اپنے عملے کو، پرشاسن کو مطلب جو ہے وہ بہت آپ نے ڈانٹا اس پر کہ جب یہ تندرست تھا تو تم اس سے جو ہے ٹیکس لیتے تھے، اور اب یہ کمانے کے قابل نہیں رہا ہے تو اس کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے سرکاری وظیفہ کیوں جو ہے جاری نہیں کیا گیا؟ بلا فرق جو ہے، بلا کسی فرق کے اپنے اور پرائے سبھی کو فائدہ پہنچانا، یہ ایک مسلمان کی ڈیوٹی بھی ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، وہ جھوٹ نہ بولے، اور وہ سب کے ساتھ اچھے سے معاملہ کرے،
احسن طریقے پر معاملہ کریں، ایسے مسلمان تیار کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کی وجہ ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ بہرکیف ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے ہونے کا یقین کیا جائے، اس کے وجود کا یقین کیا جائے، اور اس کی جو صفات ہیں ان صفات کے اعتبار سے ان کا یقین کیا جائے، اور اس یقین کو بڑھا کر اس کا جو کامل درجہ ہے اس تک لے جایا جائے، اور بہت اس کے اندر جو ہے مطلب ہمیں اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، کہنا چاہیے اس یقین کو پختہ کرنا ہے، اور پہاڑوں سے زیادہ اس کو مضبوط کرنا ہے۔ صحابہ کا یقین ایسا ہی تھا، جو پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن اللہ پر جو صحابہ کا ایمان تھا تو وہ اپنی جگہ اٹل تھا۔ بہرکیف یہ ایسا ایمان کیسے بنے، تو اس کے لیے بھی پھر ہم نے جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ ہم 1400-1500 سال پہلے جو ہے اب سے وہ جھانک کر یہ دیکھیں اس دور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان کو بنانے کے لیے کیا محنت کی تھی، اور کس طریقے پر ان کے ایمان کو بنایا تھا۔ تو دیکھیے ہمیں ایک ہی چیز وہاں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کریم پڑھ کر سناتے اور قرآن سے ایمان کو بناتے، اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ جو ہے خدا کے وجود کا بیان ہوا ہے، اس کی شان کا بیان ہوا ہے، اس کی صفات کا بیان ہوا ہے، اور وہ اس طور پر آئی ہیں بیان میں کہ کہیں تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا پر ایسا یقین کر رہے ہیں کہ سامنے ڈوب کے مر جانے کی بالکل کیفیت ہے، جو ہے حالات ہیں، اور ایسے حالات ہیں کہ اب پوری قوم جو ہے وہ یا تو ایک فوج کے حوالے اپنا آپ کو کر دے، فرعون کی فوج کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دریا میں ڈوب کر مر جائے، یہ حالت ہے۔ اور اس حال میں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اتنا یقین کرتے ہیں گویا کہ ڈبو دینے والی چیزوں کے مقابلے میں، مطلب جو بالکل یقینی شے تھی ہے اس کے مقابلے میں بھی اللہ پر یقین ان کا زیادہ تھا، مطلب ان چیزوں سے زیادہ ان کا یقین اللہ پر تھا۔ اور بالکل اسی طرح ہم سنتے رہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں تو انہوں نے بھی اس کا نمونہ پیش کیا ہے، اور ان کے یقین کو بھی آپ دیکھیے کہ بالکل آگ میں جل جانے کی جو ہے وہ پوری تیاری، جلا دینے کی ان کو پوری تیاری ہو چکی ہے، مگر ان کو یقین ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، اور آگ میں جلانے کی پوری تیاری ان کے دشمن نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ یقین ہے کہ وہ اپنی جگہ اٹل ہے، اور اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے، وسائل موجود ہیں، اور فرشتے نے آ کے کہا بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں گے، مگر ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ وہ اپنے اس یقین کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے سب کچھ، تو پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور وہ جیسے چاہے مجھ سے معاملہ کریں۔ ایسی بہت سی باتوں کا بیان قرآن میں ہوا ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، مجھے بہت تفصیل میں تو جانا نہیں ہے، اور بہت ٹیکنیکل بھی میں اس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے بہت سادہ بات کرنی ہے، اور بہت ہی سادہ طریقے پر یہ بات پیش کرنی ہے کہ ہم اور تبلیغی جماعت جو ہے اس سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے، اور کیا ہمیں اس میں لگ کے کرنا چاہیے، اور کس لیے جماعت بنائی گئی تھی۔ میں یہ مقاصد جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر کسی نبی کو کوئی شک ہوا ہے، کوئی شک ہو گیا ہے، تو وہ اللہ سے برجستہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار کر دیا کہ یا اللہ آپ ہمیں جو ہے
تو محشر کے دن دوبارہ قیامت کے دن جو ہے وہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ دو پرندوں والے واقعہ وہ میں بیان کر چکا ہوں شاید اس سیریز کے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں. تو اور پھر اسی طرح کی ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ پاک آپ اس شہر کو دوبارہ کیسے بسائیں گے. بہرحال اس بارے میں تفصیل اگر درکار ہے تو آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں یا اس کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں ان باکس میں، تو اس کے حوالہ جات وغیرہ میں وہاں پیش کر دوں. ایمان باللہ کے حوالے سے سب سے پہلی گفتگو میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس میں ابرہہ 60,000 فوج لایا تھا، 60,000 کی نفری لایا تھا، مطلب ایک بڑی فوج لے کر آیا تھا اور وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. تو اس موقع پر دیکھیے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں انہوں نے کیسا یقین کیا ہے اللہ پر. تو پھر اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، سورہ فیل میں اس کا بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کیسے اس کے 60,000 کی فوج کو کیسے جو ہے ابرہہ کی فوج کو جو ہے وہ اس کو کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا ہے اور اس کا جو ہے سروناش کر دیا ہے، مطلب اور کعبے کی حفاظت کی ہے. تو یہ جو ہے یقین بنانا، مطلب یقین بنانا، ایسا یقین بنانا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سانپ کے کانٹے کا بچ جائے. مطلب آپ کو سانپ کے بارے میں دیکھیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سانپ جو ہیں وہ سبھی سانپ زہریلے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک یقین بنا ہوا ہے کہ سانپ کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے. تو جیسا یہ یقین بنا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ یقین ہمیں اللہ کے ہونے کا بنانا ہے. آگ کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، اور باقاعدہ اس کا پریکٹیکلی ہمیں تجربہ بھی ہوا ہوگا کئی بار یقیناً آپ کو. تو سبھی کو تجربہ ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، تو یہ یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے. تو اس سے بڑھ کر یقین جو ہے ہمیں اللہ پر کرنا ہے کہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، اس کا وجود ہے، اسی نے یہ اس کائنات کو بنایا ہے، اسی نے مجھے بھی بنایا ہے اور ایک امتحان کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اور مجھے اسے راضی کر کے یہاں سے جانا ہے، اور جس سے کہ وہ اب مجھے جو ہے وہ اپنے مہمان خانے میں جگہ دے. مطلب خدا کی اسکیم یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں اس زندگی کو ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر، اس کے بنائے ہوئے بندوں کے بیچ ایک بہترین طریقے پر گزار کے ہم یہاں سے جائیں. کسی کو ہماری ذات سے نقصان نہ پہنچ رہا ہو، بلکہ ہماری ذات سے جہاں تک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اور سب ہم سے خوش ہوں، اور اللہ اور رسول بھی ہم سے خوش ہوں. اس امتحان کو دینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور اس میں ہمیں کچھ چیزوں کو بطور حکم کے ماننا ہے، اس لیے تاکہ ہم جو ہے ایک پاکیزہ زندگی یہاں گزار سکیں. تو اس پاکیزگی کو پیدا کرنے کے لیے خدا کے احکام ہیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو اس کے احکام پر چلے گا تو وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے وہ ساتھ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دین کو سیکھنے کی طلب پیدا فرمائے، اور اللہ پاک اس کو ہمیں اپنی ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے. جیسا کہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انا حبک و حب رسولک. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے. اللہ کے رسول کا طریقہ ایمان بنانے کا یہ تھا کہ وہ صحابہ کو قرآن سناتے تھے. ایمان بنانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا جو ایک رسول کا طریقہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان، اللہ پر ایمان یقین مضبوط ہو، تو آپ قرآن پڑھیے، عربی سیکھ کر قرآن پڑھیے، یا کم سے کم اس کا سادہ ترجمہ پڑھیے.
اس نیت سے کہ مجھے اللہ کو تلاش کرنا ہے، اس کے ہونے کے یقین کو پیدا کرنا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، اس یقین کو پیدا کرنا ہے۔ وہ سنتا ہے، اس یقین کو پیدا کرنا ہے۔ وہ میری مدد کے لیے آتا ہے، اس یقین کو پیدا کرنا ہے۔ میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ وہ جانتا ہے، اسی سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا ہے، اور اپنی بیماری میں شفا اس سے مانگنی ہے، بھوک میں کھانا اس سے مانگنا ہے، اور بے لباسی کی حالت میں لباس اس سے مانگنا ہے۔ حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، یہ ارشاد فرمایا آپ نے حدیث میں، ہماری تعلیم کے لیے ظاہر سی بات ہے، اور آپ کا معمول بھی تھا یہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اللہ سے مانگوں، میری سب سے چھوٹی ضرورت بھی ہو تو اسے مجھے اللہ سے مانگنا ہے، اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم دعا کے موقع پر جب گفتگو کریں گے تو وہاں بیان کریں گے کہ اللہ سے کیسے دعا مانگنی چاہیے اور دعا کے آداب کیا ہیں۔ بات بہت تقدس اختیار کر جانے کی وجہ سے پیچ دار ہو گئی ہے، مطلب دین جو ہے بہت آسان ہے، اور اس کو جب ہم نے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ جھانک کر دیکھا کہ ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بناتے ہیں، کیسے بنایا جا رہا ہے ایمان کو، تو وہاں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے جو لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، اور لوگ سن کر اس کلام کو سن کر ایمان لا رہے ہیں، مطلب اپنے یقین کو بنا رہے ہیں۔ بس یہی واحد طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیز و دوستو، تھوڑا بہت ایمان بن تو جائے گا، لیکن وہ پہاڑوں سے مضبوط اگر ایمان چاہیے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اگر ایمان چاہیے، تو اس کے لیے تو ہمیں قرآن ہی سے جڑنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو اگر تدبر کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اللہ پاک بولتا ہوا اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گا، محسوس ہوگا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر آپ کو بولتا ہوا، ایمان بناتا ہوا، ایمان کی تربیت کرتا ہوا، ایمان کے امتحان لیتا ہوا دکھائی دے گا۔ دیکھیے ایمان کا جب ٹیسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا ٹیسٹ لیتے تھے صحابہ کرام سے کہ کتنا بن گیا۔ اسی کی ایک روایت آتی ہے احادیث میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر، اللہ سے کتنی محبت ہے، کیونکہ محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، مطلب اللہ پر یقین ہو جانے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت نہ ہو آپ کو، اور ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اپنی آئندہ نشستوں میں، اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے، بس یہ بات انشاءاللہ عرض کرنی ہے کہ ایمان کا ٹیسٹ جو ہے تو وہ بھی لیا جاتا تھا باقاعدہ، اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ایمان جو ہے وہ کس اسٹیج پر ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی اللہ کو جان لے اور اللہ سے محبت نہ ہو، تو اسی کا ٹیسٹ لیا ہے حضرت عمر کا۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا کہ عمر کتنی محبت ہے مجھ سے اور اللہ سے۔ تو آپ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی جان کے سوا ہر شے سے آپ سے جو ہے آپ مجھے پیارے ہیں، ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، اور ہر شے سے زیادہ میں آپ کی محبت اور اللہ کی محبت کرتا ہوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کامل درجے کو ایمان کے نہیں پہنچے۔ تو ہمیں یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کامل ایمان کا درجہ جو ہے اس کو سمجھنا ہے بس، اور ایمان کو بنانے کے لیے قرآن کریم سے جوڑنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ